الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. الفصل الخامس حیاتہ تعالی. اتفق الالہیون علی ان الحیات من صفاتہ تعالی وان الحی من اسمائہ الحسنى. علیکم السلام. ولكن اجراء هذا الاسم عليه سبحانه يتوقف على فهم معنى الحياة وكيفية اجرائها على الله تعالى. فنقول خدا کی صفات ذاتیہ میں سے جو صفت ایک اس کا نام ہے حیات. خدا کہتے ہیں حی ہے، مثلا حی خدا کی صفات میں سے ہے. اور ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ صفت ہے کہ جو بدون کسی اضافے کے اور کسی چیز کے خدا پر اطلاق ہوتی ہے. لیکن مصنف کہتے ہیں کہ حیات اور حی ہونا خدا کے اسماء میں سے ہے، اور خدا کو ہم حی کہتے بھی ہیں. لیکن حی کس معنی میں کہتے ہیں، یہ جو ہے وہ بات غور طلب ہے. سب سے پہلے مصنف آتے ہیں اور حقیقت حیات کی حقیقت کیا ہے، حیات کسے کہتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں، اور پھر آیا اسی معنی میں خدا پر اطلاق ہوتی ہے وہی حیات یا نہیں ہوتی ہے. سب سے پہلے آتے ہیں، دیکھیں ہم جب اپنے معاشرے میں اور اپنے ارد گرد جب حیات کا معنی کرتے ہیں تو کسی بھی حی چیز کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کچھ چیزیں ہوں گی تب جو ہے ہم کہیں گے کہ یہ چیز حی ہے، زندہ ہے، زندہ. ٹھیک، وہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہونی چاہیے، اور دو حقیقت میں دو کا مرکب ہے تو چار چیزیں ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے کہ حی کہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ کہیں کہ وہ چیز فعال ہے. وہ چیز کیا ہے؟ فعال ہے. فعال فعل سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر فعل بھی ہے اور انفعال بھی ہے، تاثیر بھی ہے اور تاثر بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں یہ چیز فعال ہے. اگر کوئی اس کے اندر کوئی فعل اور انفعال نہیں ہے، تاثیر اور تاثر نہیں ہے، تو پھر گویا کہ وہ چیز زندہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ کسی کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں اور جو ہے مثلا ٹچ کرتے ہیں، اگر اس کو احساس نہ ہو تو کہتے ہیں یہ مر چکا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو بھی چیز ہے اگر اس کا ایک مرتبہ کوئی تاثیر کرتا ہے، ایک مرتبہ اس کا متاثر ہونا ہے، ایک مرتبہ فعل ہے، ایک مرتبہ اس فعل کو قبول کرنا ہے، منفعل ہونا ہے. اگر نہ فعل ہے، نہ انفعال ہے، نہ تاثیر ہے، نہ تاثر ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ فعال نہیں. اگر فعال نہیں ہے تو پھر مر چکا ہے، وہ مر چکا ہے. یہ جو صفت ہے جمیع حیوانات اور ذل حیات میں آتی ہے، حتیٰ کہ پودوں میں بھی، درختوں میں بھی جو ہے نا، وہ سب چیزوں میں یہ والی جو، کیونکہ پودے جو ہے نا وہ کس میں آتے ہیں، جمادات میں آتے ہیں یا حیاتات میں آتے ہیں. ٹھیک، اگر ہم تقسیم کرتے ہیں مثلا نباتات، جمادات، اسی طرح جو ہے نا وہ حیوانات، ایک خاص اسم ہے. لیکن ایک طرف جمادات ہوں اور ایک طرف جو ہے نا وہ حیاتیات ہوں، تو پھر پودے کس میں آئیں گے؟ حیاتیات میں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر فعل بھی ہے اور انفعال بھی ہے، تاثیر بھی ہے اور تاثر بھی ہے. واضح ہے؟ تو لہذا یہ صفت جو ہے نا وہ تمام ذی حیات میں ہے. دوسری صفت جو ہے وہ اس کا شعور اور ادراک رکھنا ہے. اس کے اندر شعور ہے اور ادراک ہے، سوجھ بوجھ اور سمجھ ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو، اس کو ہم کہتے ہیں دراک. ٹھیک ہے، دراکیت یعنی سوجھ بوجھ اس کے اندر ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ اس پودے والی حیات سے نکل کر اگلی حیات بھی اس کے اندر ہے. ٹھیک، وَإِلَّا اگر نہیں ہے تو حیات کے اس مرحلے میں پھر نہیں رہا. گویا کہ اگر مثلا انسان ہے یا مثلا جو اوپر درجے والے ہیں، ہم اس کو پھر حی نہیں کہیں گے. واضح ہے؟ تو فعال ہونا اور دراک ہونا. اب یہ جو دراک ہونے والی صفت ہے، اس میں جو ہے وہ اختلاف ہے، یہ تمام ذی روح کے لیے ہے، تمام ذی الحیات کے لیے ہے یا نہیں. نباتات اس سے جو ہے وہ خارج ہیں. تو اکثر کا نظریہ یہ ہے کہ نباتات اس سے خارج ہے. نباتات کے اندر دراکیت نہیں ہے، درک اور حس نہیں ہے. منتہا اس کے مد مقابل ایک اور قول ہے کہ نہیں، اس کے اندر بھی حس ہے، ایک درک اور ایک جو ہے نا وہ شعور ہے. کیسے جو ہے نا، شاید آج کل یہ سمجھنا آسان ہو جائے. کچھ خاص قسم کے پودے ہیں، ٹھیک ہے، جب جو ہے نا وہی کوئی مثلا جو ہے نا مچھر مکھی اس کے قریب آ جاتی ہے تو اس کو جو وہ جھپڑ لیتے ہیں،
یا مثلا جو ہے نا یہ سورج مکھی جو ہے وہ یہ سن فلاور جو ہے سن فلاور یہ جو ہے نا وہ محسوس کرتا ہے کہ سورج اس طرف ہے تو وہ سورج کی طرف رخ کرتا ہے. اسی طرح بہت زیادہ اور بھی ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی قسم من الدرک، ایک قسم کا درک ہے، تو لہذا پودے بھی جو ہے وہ دراک ہو سکتے ہیں. خلاصہ کلام وہاں بھی ایک طرح کا چھوٹا سا پودا وہ کانٹوں درمیان میں ہوتا ہے، اس کا جب پھل اتنا نہیں تیار ہوتا ہے اس کا ہاتھ ٹیسٹ کرو تو پھٹ جاتا ہے جلدی. تو لہذا حیات کی جو خوبی ہو گئی وہ دو چیزوں پہ منحصر ہو گئی، حیات کا متحقق ہونا کہ فعال ہو اور دراک ہو. پھر 4 چیزیں نیچے حاشیے میں لکھی عبارت جب پڑھیں گے تو بیان کریں گے. تو اب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آیا خداوند قدوس میں یہ اس معنی میں جو ہے نا وہ حی ہے، اس معنی میں کہتے ہیں حیات کا یہ کلی معنی ہے کہ اس کے اندر فعل اور انفعال ہو، تاثیر اور تاثر ہو، اور اسی طرح جو ہے نا کیا ہو، درک اور احساس ہو. منتہا حیات چونکہ ایک مرتبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مثلا نباتات کی جو حیات ہے وہ مثلا ادنا درجے کی ہے، اس سے آپ اگر شروع کریں تو اعلیٰ درجے تک جائیں تو اس میں جو ہے نا وہ حیات میں حیات کے شعور میں، حیات کو محسوس کرنے میں فرق ہے. لیکن سب میں ایک چیز جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ حیات کا یہ معنی فعل و انفعال، تاثیر و تاثر اور احساس و درک سب میں ہوتا ہے. منتہا اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے لیکن یہ سب میں ہوتا ہے. تو اسی طرح اس معنی کو رکھتے ہوئے ہم خدا کے بارے میں سوال کریں گے کہ خدا آیا اس معنی میں حی ہے؟ کہتے ہیں ہاں اس معنی میں حی ہے. منتہا اس کے جو نواقص ہیں، جیسے مثلا تاثیر اور تاثر، خدا کسی سے تاثر نہیں لاتا کیونکہ تاثر کیفیات میں ہوتا ہے. فعل و انفعال، انفعال یعنی اسی طرح منفعل ہو جانا، تو خدا کے اندر وہ انفعالیت نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح جو نواقص ہیں، جو شوائب ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو کیا کہتے ہیں نیگیٹو پوائنٹ شمار ہوتی ہیں، وہ خدا کے اندر نہیں ہے. باقی جو فعل کی صفت ہے، فعالیت کی صفت ہے اور دراکیت کی صفت ہے وہ خدا کے اندر موجود ہے. تو لہذا خدا کو بھی ہم اسی معنی میں حی کہہ سکتے ہیں. منتہا الگ کیفیت، یہ اس کو منہا کر کے مائنس کر کے کس کو، نواقص کو. واضح ہے؟ یعنی ان میں سے ہر ایک کا اعلیٰ مصداق کہتے ہیں، مثلا اعلیٰ مصداق ہے. ٹھیک ہے، ناقص کا اعلیٰ مصداق نہیں، ناقص کو تو نکال دیا نا. ہاں اس کے نواقص جو ہے نا وہ ہر حی میں کچھ نواقص ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں. دیکھیں جو اس طرح پھر آگے جو ہے نا وہ دلائل حیات جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں. اچھا، حقیقت الحیات ان الحیات المادیہ فی الحیوان والانسان بما انہ حیوان تقوم بامرین، 2 چیزوں میں ہوتی ہے، وہما الفعالیت والدراکیت. فالخصائص الاربع، 4 جو خصوصیتیں نیچے دی ہوئی ہیں، وہی الجذب والدفع والنمو والرشد والتوالد والتکاثر والحرکت وردۃ الفعل. تو آپ گنیں گے تو کتنی ہو گئی ہیں؟ 1 2 3 4 8 2 2 ہے نا، 7 ملا کے 8 ہو گیا. 8 ہو گئے. کتنی ہے؟ یہاں تو 8 ہے. جذب دفع نمو رشد 4 ہیں اصل، 4 ہیں اصل میں. یوں ہیں جذب و دف، جذب کرنا اس کو دف کرنا. اچھا، نمو و رشد، جب نمو ہوگا تو وہ رشد بھی آئے گا اس کے اندر. اسی طرح توالد و تکاثر، ولد ہوگا تو آبادی بڑھے گی نا. حرکت و ردۃ الفعل، حرکت کریں گے تو اس کے بعد مقابل فعل کا بھی جو ہے نا وہ ہوگا اس کا. اس طرح جو یہ 4 ہیں. التی ذکرہا علماء طبیعیہ، وہ خصائص جس کو علماء طبیعہ نے، علماء طبیعہ کس کو کہتے ہیں؟ فزکس والے، کیمسٹری والے یا بایولوجی والے؟ بایولوجی والے جو ہے نا وہ، کیونکہ بایولوجی جو ہے نا وہ علم البایولوجی جو ہے وہ علم الحیاتات، اس کا ترجمہ جو کہتے ہیں علم الحیاتیات کرتے ہیں. راجعۃ الی الفعل والانفعال، ٹھیک ہے، وہ جو خصوصیات بیان کی ہیں ان کا مرجع یہ ہے کہ فعل و انفعال ہے، تاثیر و تاثر ہے، نرمزھا لہا بالفعالیت. ان دونوں کو ہم جو ہے نا وہ بیان کریں گے کس کے، یہ فعالیت ہے. کما نرمز الی الحس والادراک المتسالم علی وجودہما فی انواع الحیوان، حس اور ادراک، درک، اس کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں انواع حیوان میں. حیوانات جتنے بھی ہیں وہ حساس بھی ہوتے ہیں اور درک بھی ان میں ہوتا ہے. وقد یقال بوجودہما فی النبات ایضا، البتہ ایک اور قول ہے کہ نبات میں بھی درک اور حس
اور شعور اور آگاہی ہوتی ہے۔ فالحی هو الدراک والفعال، بس حی کی تعریف کس کو کہتے ہیں؟ کیسے پتہ چلے کہ یہ شخص حی ہے، حیات ہے، ذو حیات ہے؟ اس کی صفت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ کہ جو فعال اور دراک ہو۔ کما هو المصطلح عند الفلاسفۃ الالہیین، فلسفہ اسلامی والے بھی اسی کی یہی تعریف کرتے ہیں۔ فملاک الحیات طبعیت هو الفعل والدرک، یہ جو حیات طبیعیہ نیچرل جو حیات ہے، نہ کہ حیات عقلیہ، حیات طبیعیہ جو ہے نا وہ، وَإِلَّا اس حیات فعال یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہوگا نا پھر، یا باقی جو انسان ہے یا ان کو بھی شامل؟ یہی تو بیان کریں، فملاک الحیات طبیعیت، یہ جو طبیعی ہے نا، طبیعی جو ہے ایک عقلی جو ہے نا زندگی ہے، ہم کہتے ہیں کہ شہید بھی زندہ ہے، ایک وہ حیات ہے، وہ والی حیات نہیں، طبیعی، ٹھیک ہے، طبیعی اس کو ہم کہتے ہیں حیات طبیعیہ۔ یہ جو طبیعی زندگی ہے اس کا معیار هو الفعل والدرک، کہ اس کے اندر فعل اور درک ہو، وَهُوَ مَحْفُوظٌ فِي جَمِيعِ الْمَرَاتِبِ، حیات کے جتنے مراتب ہیں، یعنی پودوں سے لے کے خدا تک جو ہے نا، یہ سب میں جو ہے نا وہ محفوظ ہیں، لیکن بتطویر و تکامل، ٹھیک ہے، البتہ جو ہے نا اس کے درجہ بندی اور تکامل ہے۔ اعنی حذف النواقص والشوائب، مطلب یہ ہے کہ نواقص جو ہیں وہ شوائب، یہ بھی نواقص کے معنی میں یہ الملازمت للمرتبۃ النازلۃ عن المرتبۃ العالیۃ، جو مرتبہ نازلہ سے مرتبہ عالیہ کی طرف جاتے ہیں، نازلہ میں کم ہوں گے تو عالیہ میں جو ہے نا وہ اسی حساب سے نواقص کم ہوتے جاتے ہیں۔ مثلا جیسے پودوں کے اندر حیات ہے لیکن نقص یہ ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتے ہیں، اور پھر اگر حیوانات میں ہے تو چل پھر سکتے ہیں لیکن پھر مثلا اڑ نہیں سکتے، مثال کے طور پر ایسی ہوتی ہے، محتاج ہے زمان و مکان کے جو ہے نا وہ، اگر مثلا مجردات میں آ جائیں چونکہ عالی درجہ ہے تو ان کو زمان و مکان کی احتیاج نہیں ہے، اس طرح جو ہے وہ۔ فالفعل المترکب من الحیات العقلیۃ فی الانسان لا یقاس بفعل الخلایا النباتیہ والحیوانیہ، مثال تو دے رہے ہیں کہ مثلا فعل المترکب من حیات العقلیہ فی الانسان، وہ فعل جو انسان سے صادر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فعل جو انسان انجام دے رہا ہے، اس ساری بات کا یوں ترجمہ کریں، لا یقاس بفعل الخلایا النباتیہ والحیوانیہ، اس فعل سے آپ اس کا قیاس نہیں کر سکتے جو ایک پودے سے ایک فعل سرزد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پودا ایک فعل انجام دیتا ہے نا، مثال کے طور پہ ہم روٹی بنا کے اٹھا کے کھاتے ہیں تو ہمارا جو ہے نا بلڈ ہوتا ہے، پودا بھی اس طرح کرتا ہے، لیکن اس پودے کے جو افعال ہیں اور انسان کے جو افعال ہیں وہ اس طرح نہیں ہے، اسی طرح جو ہے وہ حیوان خلایا سیلز، اچھا خلیہ سے، خلیہ سے ہے، سیلز جو ہے وہ سیلز، 1 کھرب جو ہے نا وہ سیل ہیں انسان کے اندر، 1 کھرب، یہ شیخ صاحب نے بہت بتایا، یہ شیخ صاحب بتایا ہوگا۔ مسئلہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں نا، ویسے دلچسپ جو ہے نا وہ سیل جو ہے نا وہ ہم میں بھی ہیں، ہاتھی میں بھی سیل ہیں، اور جو ہے وہ سیلز جو ہے وہ چوہے میں بھی سیل ہیں، چوہے کا سیل بڑا ہے یا ہاتھی کا سیل بڑا ہے؟ برابر ہے سب، برابر کہتے ہیں، کس کو بھی لگی تو پتہ چلے ایک تو سیل وہی ہے، ٹیپ اور ریکارڈر میں انسانے کے لیے وہ ریموٹ والا سیل کے ریموٹ آپ تو مجھ سے آگے چلے گئے، وہ انسانے کے لیے وہ ریموٹ والا سیل جی برابر ہے، اس کے اپنی باڈی کے حساب سے وہی برابر ہے نا، وہ سب یعنی جتنا سیل مثلا فرض کریں کہ آدھے انچ کا یا مثلا 1 ملی سے ایک جو ہے ملی سینٹی میٹر، کیونکہ سینٹی میٹر 1 ملی سینٹی میٹر کا سیل جو ہے نا وہ ہاتھی کا بھی ہے اور وہی چوہے کا بھی ہے، اس طرح کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں یہ نہیں کہنا چاہتا، اور مطلب اس کی جسامت کے اعتبار سے، مثلا اگر چوہے کا 1 سینٹی میٹر کا ہے تو ہاتھی کا مثلا ایک جو ہے نا وہ کم از کم جو ہے نا وہ انچ کا ہوگا کم از کم جو ہے نا، نہیں کمیت میں برابر ہوں گے، ممکن ہے کیفیت میں الگ الگ ہوں، یعنی ممکن ہے مقدار میں ایک، نہیں یہ تو الٹ ہے، اس لحاظ سے تو ایک ہی ہوگی، اس کا جو پاور کی بات ہو رہی ہے، سیلز کی جو کیپیسٹی ہے، جو مقدار ہے، جو آپ کہیں کہ حجم ہے اس کا، وہ چوہے کے سیل ہو یا ہاتھی کا سیل ہو برابر ہے۔ فرض کریں کہ ہاتھی کو باڈی کے بننے کے لیے جتنے سیل چاہیے وہ مثلا فرض کریں 1000 ہیں تو ہاتھی کو 1 کروڑ چاہیے، چوہے کو 1000 چاہیے تو ہاتھی کو مثلا 1 کروڑ چاہیے، باقی وہ اس کی جو مقدار ہے وہ برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ خصوصیات ہیں جو ہے نا وہ ادھر ہم چلے جائیں گے، تو لہٰذا یہاں پر یہ جو فرمایا کہ یہ خلایا نباتیہ حیوانیہ ہے وہ اس کے جو ہے نا الگ ہے۔ کما ان درک الانسان للمسائل الکلیہ
اعلیٰ و اکمل من حس نبات، انسان جب درک کرتا ہے اس کے درک کرنے میں اور نبات کے درک کرنے میں فرق ہے جو ہے وہ. وشعور الحیوان مع هذا البون الشاسع بین الحیاتین، حالانکہ یعنی ہم نے بیان کیا کہ انسان کا فعل الگ ہے، حیوان کا الگ ہے، انسان کا درک الگ ہے، حیوان کا درک الگ ہے کیفیت کے اعتبار سے اور رتبے کے اعتبار سے. یہ ہم نے بون شاسع یعنی فرق واضح، ٹھیک، واضح فرق، یہ واضح فرق بیان کیا حیات انسان اور حیات غیر انسان کے درمیان. اس کے باوجود تجد آپ پائیں گے کہ انا نصف الکل بالحیات، وہ بھی زندہ ہے وہ بھی زندہ ہے. نصف الکل، نصف الکل، نصف ہو، اچھا ہم صفت کر، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. عبارت میں جب عبارت کو جب بھی دیکھیں کہ کیا پڑھنا ہے ہمیں، مثلا نصف بھی ہو سکتا تھا، لیکن دیکھیں آگے پیچھے نصف کا معنی یا بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے. کہیں بھی کوئی عبارت ہو تو اس کو ذرا مختلف تجزیے سے دیکھیں کہ اس کا ترجمہ یہاں پہ کیا بنے گا. تاجد آپ پائیں گے کہ انا نصف، ہم متصف کرتے ہیں، توصیف کرتے ہیں، کہتے ہیں سب کے سب کو بالحیات بمعنی واحد، وہ بھی زندہ ہے یہ بھی زندہ ہے. ہم نہیں کہتے ہیں کہ مچھر زندہ ہے اس کا اور ہاتھی زندہ ہے اس کا الگ کوئی مسئلہ ہے. پودا زندہ ہے، پودا زندہ ہے، ہم کہتے ہیں پودا جو ہے نا، پودے کے لیے ہم کہتے ہیں بھئی اب مر چکا ہے، سوکھ چکا ہے. ہم یہ ہماری جو ہے نا وہ ایک کیا کہتے ہیں زبان کا فرق ہے، وَإِلَّا وہی ہے، سوکھ چکا ہے یعنی مر چکا ہے. جی. وَلَيْسَ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْوَاحِدُ، یہ جو معنی واحد ہے حیوان اور انسان، اس میں انسان میں اور پودے میں، وہ یہ ہے کہ کون الموجود دراکن و فعالن، کہ اس کے اندر درک بھی ہے اور فعالیت بھی ہے. اگر یہ صفت ختم ہو جائے گی تو انسان کو بھی ہم کہیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پودے کو ہم کہیں گے کہ بھائی مر چکا. معنی حیات ہی تعالیٰ فائدہ سہل اطلاق الحیات بمعنی واحد علی تلک الدرجات المتفاوتۃ. ہم نے کہا کہ خدا سے پہلے ہی ہم نے فیصلہ کر دیا نا کہ انسان کی جو حیات ہے وہ اور جو مچھر کی حیات ہے اور پودے کی جو حیات ہے اس میں فرق ہے، لیکن حی کہنے میں سب برابر ہیں. جی ٹھیک. کہتے ہیں اس نقطے کو آپ اگر ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اگر صحیح ہے اطلاق کرنا حیات کو ایک ہی معنی میں ان تمام درجات میں جو مثلا مخلوقات میں، فَلْيَصِحُ عَلَى الْمَوْجُودَاتِ الْحَيَّةِ الْعِلْوِيَّةِ، تو وہ جو موجود حی اور بلند و بالا ہے یعنی خدا، اس کو بھی صحیح ہے کہ ہم حیات کہہ سکتے ہیں، ولیکن بنحو متکامل. فاللہ سبحانہ وتعالی حی بالمعنی الذی تفیدہ تلک الکلمہ، بس خدا کو بھی ہم حی کہیں گے اسی معنی میں جو یہ کلمہ حی ادا کرتا ہے، یعنی فعال اور دراک ہے. منتہا لیکن حیاتاً مناسبتاً لمقامہ الاسنا، لیکن وہ حیات جو خدا کے اعلیٰ، اسنا یعنی اعلیٰ، بلند مقام سے مناسبت رکھتی ہو. بحذف النواقص والاخذ بالضبطۃ واللب، نواقص کو حذف کر دیں اور کس چیز کو لے لیں؟ مخ کلام کو، مخ مطلب کو. زبدہ وہی مکھن سے، اور لب وہی لب یہ استعمال ہوتا ہے کہ مغز جو ہے وہ، یہ جب آپ اس کو اخروٹ کو توڑتے ہیں تو اس کا جو اندر سے نکلتا ہے اس کو لب سے تعبیر کرتے ہیں. فَهُوَ تَعَالَى حَيٌّ أَيْ فَاعِلٌ وَمُدْرِكٌ، حی ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کھاتا پیتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب کھاتا پیتا ہے. کسی کو زندہ کہنے میں کا لازمہ یہ نہیں کہ وہ کھانے پینے والا ہے اس طرح، بلکہ حی ہے مطلب ہے کہ فعال ہے اور دراک ہے، یہ فاعل ہے اور مدرک ہے. وَإِن شِئْتَ قُلْتَ فَعَالٌ وَدَرَّاكٌ لَا كَفَعَالِيَةِ الْمُمْكِنَاتِ وَدَرَّاكِيَتِهَا، ان کی فعالیت اور ان کی دراکیت کی طرح نہیں ہے. یہ تو واضح ہے، کیونکہ ہم نے جب انسان کو دراک کہا یا فعال کہا تو کہا کہ اس انسان کی اور نبات کی دراکیت میں فرق ہے. یہ تو پھر خداوند قدوس ہے. دلائل حیاتہ تعالیٰ یہ واضح ہے جو ہے نا وہ قد ثبت بالبرہان انہ سبحانہ عالم قادر قد تقدم البحث فيه وقد بین ان حقیقت الحیات فی الدرجات العلیہ لا تخرج عن کون المتصف بها دراکا وفعالا، یعنی اس کو اب دراک اور فعال سے خارج نہیں کر سکتے. ولا شک ان اللہ تعالیٰ اتم مراتب الدرک والفعل، خدا کے پاس تو اتم ہے درک اور فعل کا مرتبہ جو ہے وہ. لأنہ لہ اکمل مراتب العلم والقدرت، درک کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ علم و قدرت کی، علم کی ہوتی ہے ضرورت، اور ساتھ ساتھ انسان قادر بھی ہو. تو علم کا اعلیٰ مرتبہ کس کے پاس ہے؟ اور اسی طرح جو ہے نا وہ قدرت کا اعلیٰ مرتبہ. جب درک اور فعال ہونا
یعنی فعال فعل کے لیے ہمیں طاقت چاہیے، اسی طرح درک کرنے کے لیے طاقت کے ساتھ ساتھ ہمیں علم بھی چاہیے. تو یہ چیزیں جو ان کا اصل مصدر ہے وہ علم و قدرت ہے. وہ علم و قدرت جو ہے وہ خدا کے پاس تو لامحدود ہے. جب وہ ہے تو پھر حتماً خداوند قدوس کیا ہے؟ دراک بھی ہے اور فعال بھی ہے. درک کا تعلق علم سے اور فعال کا تعلق قدرت سے. جی. فَفِعْلُهُ النَّابِعُ عَنْ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ، بس اس کا جو فعل ہے جو پیدا ہوتا ہے اس کے علم اور قدرت سے، اکمل مراتب الفعل، فعل کے اکمل مراتب میں سے ہے. درک بھی ایک قسم کا فعل ہی ہو جاتا ہے اگر اس کو. فَهُوَ حَيٌّ بِأَعْلَى مَرَاتِبِ الْحَيَاةِ، وہ حی ہے لیکن اعلیٰ مرتبے حیات میں. اضف الی ذالک سبحانہ خلق، یہ دوسری دلیل ہے. پہلی دلیل یہ ہو گئی کہ حیات کے لیے مرکز قرار دیا ہم نے فعال اور دراک ہو. حی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ فعال اور دراک ہو، فعل اور درک ہو. اور فعل اور درک کہاں سے آتے ہیں؟ علم و قدرت سے. تو خدا کے پاس تو علم و قدرت ہم ثابت کر چکے ہیں، تو لہذا خدا کیا ہے؟ حی ہے. پہلی دلیل ہو گئی. دوسری دلیل یہ ہے کہ ان حی چیزوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. اور حیات ایک جو ہے نا صفت کمالیہ ہے، حی ہونا ایک کمال ہے. اگر خدا کے پاس حیات نہیں ہے تو پھر جو ہے نا وہ فاقد الکمال، موتی کمال جو ہے وہ نہیں ہوتا. فاقد الکمال موتی کمال نہیں ہوتا. اضف الی ذالک انہ سبحانہ خلق موجودات حیہ مدرکتاً فعالتاً، یہ جو موجودات ہیں وہ مدرک بھی ہیں، فعال بھی ہیں، فاعلہ ہیں. فَمِنَ الْمُسْتَحِيلِ أَن يَكُونَ مُؤْتِ الْكَمَالِ فَاقِدًا لَهُ، محال ہے کہ جو ہے نا موتی کمال جو ہے اس کے پاس خود نہ ہو. واضح ہے. تو لہٰذا جب ہم خدا کو حی کہتے ہیں تو حی کا مطلب ہے کہ خدا کے اندر جو، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ بھئی اشکال کے جواب میں کہ اگر خدا یہ قاعدہ ہے کہ فاقد الکمال موتی کمال نہیں ہو سکتا، فاقد الشیء رکھیں، فاقد الشیء موتی شیء نہیں ہو سکتا، تو ہم نے کہا تھا یہاں سے مراد جو ہے نا کمال ہے. تو اس وجہ سے جسم خدا کو نہیں ہے لیکن اس نے جسم عطا کیا ہے، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ جسم کیسے دے سکتا، جسم کی جتنی خوبیاں ہیں. تو یہاں پر بھی یہ جو حیات ظاہریہ ہے، اس حیات کی جو اصل خوبیاں ہیں وہ کیا ہے؟ درک اور فعل ہے، وہ خدا کے اندر موجود ہے. نہ کہ جو ہے نا اس کے بعد جو لوازمات ہیں کہ انسان جو ہے نا دیکھے، گھومے پھرے، کھائے اور اس طرح، یہ جو ہے نا اس کے نواقص ہیں. نواقص کیسے ہیں؟ کہ اگر کھائے پیے نہ تو زندہ نہیں رکھ سکتا، یہ تو نقص ہے. جس طرح ہم نے جسم کے بارے میں کہا کہ اس کو مکان و زمان نہ ہو تو وہ نہیں ہو سکتا. تزیل، تزیل کا مطلب ہے کہ تزیل کس کو کہتے ہیں؟ تنبیہ ہے. تزیل کا لغوی معنی کیا ہے؟ ذیل سے ہے، اصل تو ذیل سے ہے. ہاں، ذیل اصل میں کہتے ہیں کسی کے دم کو، ٹھیک ہے، دم بریدہ کہتے ہیں نا، بترا جس طرح اسی معنی میں ہے. یہ ایک تزیل یعنی اس کا ایک جو ہے نا وہ تردم للباب، ہاں صدر و ذیل جو ہے اس طرح. یہاں پہ فرماتے ہیں کہ صفات ثبوتیہ میں ہماری بحث جو ہے وہ کس میں چل رہی تھی؟ حیات سے نکل کے آئے. ہماری بحث چل رہی تھی صفات ثبوتیہ خداوند قدوس کے بارے میں. اب فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ اور صفات بھی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ اور کلمات بھی ہیں جو جن کو بے عنوان صفت ذاتیہ خدا کے لیے ہم اس کو پیش کرتے ہیں. ان میں سے ایک صفت جو ہے وہ کیا ہے؟ ازلی ہونا ہے، ابدی ہونا ہے، سرمدی ہونا ہے اور قدیم اور باقی ہونا ہے. یہ بھی صفات خدا کے لیے ہے. یہاں پر یہ صفات خدا پر طاری ہو رہی ہے، خدا کو ہم ان صفات سے متصف کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کس وجہ سے؟ ریزن کیا ہے؟ متکلمین اور فلاسفہ میں تھوڑا سا اختلاف ہے. پہلے آتے مصنف متکلمین کی بات کو بیان کرتے ہیں. متکلمین کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا عبارت میں مجھے ڈاؤٹ ہے، میں تطبیق کروں گا تو بیان کروں گا. ایک ہے ازلی ہونا اور ایک ہے قدیم ہونا. ٹھیک ہے، متکلمین کہتے ہیں کہ خدا ازلی ہے اور قدیم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ شروع سے جو زمانہ تھا حقیقت میں، یا جو آپ زمانہ فرض کر سکتے ہیں، مقدر کر سکتے ہیں، یا حقیقت میں زمانہ تھا یا جو ہے نا وہ زمانہ ہی نہیں تھا لیکن آپ اس کو کیا لیتے ہیں؟ بے عنوان فرض اور تقدیر. تب اس زمانے سے لے کے خدا ہے، تو لہذا ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ازلی ہے اور قدیم ہے. ازلیت اور قدیم ہونا کیوں ہے؟ چونکہ خدا مصاحب ہے اس زمانے سے
جو پہلے تھا شروع سے، چاہے حقیقتاً اور چاہے مقدراً. اس وجہ سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ازلی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ قدیم کہتے ہیں. اچھا دوسرا ابدی ہونا اور باقی ہونا. ابدی اور باقی ہونا کہتے ہیں اس وجہ سے کہ آئندہ جو بھی زمانہ ہوگا خدا اس کے ساتھ ہوگا، خدا اس زمانے میں ہوگا. ٹھیک ہے، چاہے آپ فرض کریں کہ حقیقت میں ہے یا مقدر میں ہے، ہر صورت میں خدا اس زمانے میں ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ابدیت اور باقی الالبد جو ہے نا وہ. ٹھیک. سرمدی کس کو کہتے ہیں؟ سرمدی اس کو کہتے ہیں کہ پہلے والا زمانہ جو آپ نے خصوصیت بیان کی اس کو اور اگلے والے دونوں کو ملائے تو یہ کیا ہو گیا؟ سرمدی ہو گیا. تو یہاں پر نقطہ کیا ہے؟ یہ یلاحظ علیہ یہ اشکال ہے گویا کہ مصنف کا ان لوگوں پر، ملاحظہ یعنی اشکال. کہتے ہیں یہ جو آپ نے بات بیان کی ہے، یہ جو ابدیت کی تعریف کی ہے، ازلیت کی آپ نے تعریف کی ہے، باقی ہونے کی تعریف کی ہے، جس میں آپ نے ایک خاص نقطہ بیان کیا، وہ کیا کہ خدا مصاحب ہے اس زمانے میں یا مصاحب ہوگا. کہتے ہیں یہ شان جو ہے نا ان چیزوں کا ہے جو ممکن ہو، جو زمانی ہوں، جو زمانے سے مربوط ہوں، زمانے کی محتاج ہوں تو زمانے کے مصاحب ہوں گی. لیکن خدا تو خالق و زمان ہے. جب خدا خالق و زمان ہے تو خدا کے لیے اسی صفت بیان کرنا ابدیت اور ازلیت کے جس میں زمانے کا دخل ہو یہ درست نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بات ٹھیک نہیں ہے. واضح ہے؟ تو پھر آپ کیا معیار پیش کرتے ہیں بھائی؟ آپ اپنا معیار پیش کریں کہ آپ ازلی کس کو کہتے ہیں، ابدی کس کو کہتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح جو ہے نا وہ باقی اور دائم اور سرمدی کس کو کہتے ہیں. کہتے ہیں اس وجہ سے اس کے ہم تعریفیں پڑھتے ہیں کہ نہ کہ زمانے کو لے کے آئیں بلکہ زمانہ تھا ہی نہیں، تو اس سے پہلے کیا تھا؟ عدم تھا. یعنی آپ کہیں ازلی، خدا ازلی ہے چونکہ کچھ بھی نہیں تھا، عدم تھا تب بھی خدا تھا، نہ کہ زمانے کو لے کے آئیں. یعنی ممکن الوجود چونکہ زمانے کا محتاج، پہلے معدوم تھا پھر جو ہے نا وہ وجود میں آیا تو وہ زمانے کو ہم لے کے آتے ہیں. لیکن جو واجب الوجود ہوتا ہے وہ عدم سے تو نہیں ہوتا ہے تاکہ ہم اس کو زمانے سے مصاحب کریں، بلکہ وہ عدم سے بھی پہلے ہوتا ہے. بس جو عدم سے بھی پہلے ہو، عدم سے بھی پہلے ہو تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ کیا ہے؟ ازلی ہے اور قدیم ہے. اسی طرح جو ہے نا وہ جس پر عدم کبھی طاری ہوگا ہی نہیں، آئندہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوگا، زمانے سے پاک ہو تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ ابدی کہیں گے اور باقی کہیں گے. اور ان دونوں کو ملائے تو کیا ہے؟ سرمدی. خلاصہ کیا کریں؟ مصنف کہتے ہیں کہ زمانے کو تعریف کے اندر نہ لے کے آئیں. واضح یہ ہے بس. اد من صفات ثبوت ذاتی الازلیت والابدیت والسرمدیت والقدم والبقاء. ٹھیک. وعلیہ بنا بری فہو سبحانہ تعالی قدیم ازلی باقی ابدی موجود سرمدی. قالو یہ متکلم کہتے ہیں یطلق علیہ الاولان، اس پر پہلی جو دو صفتیں مطلق ہوتی ہیں، اطلاق ہوتا ہے، ان کو استعمال کیا جاتا ہے. اب اولان سے جو میری اپنی جو ہے نا وہ یہاں پر جو ہے نا میرے اپنا ملاحظہ ہے. اولان سے مراد ازلی اور قدیم ہونا ہے. ٹھیک ہے، ازلی اور قدیم ہونا ہے. وإلا جو ہے نا عبارت کے اعتبار سے ازلی اور ابدی ہو جاتا ہے. میں جو آپ کو ضمائر پلٹا رہا ہوں، اولان سے مراد ازلی ہونا اور قدیم ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ میری اپنی فہم ہے مصنف کی عبارت سے. آپ جو ہے نا دقت کریں اگر اس کا کوئی اور ہے تو پھر. لأجل انہ المصاحب، کیوں بھائی؟ اس وجہ سے کہ یہ ذات خدا مصاحب ہے لمجموع الازمنۃ المتحققۃ او المقدرۃ فی الماضی. یہ دیکھیں اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ وہ تمام ازمنہ جو متحقق ہو چکے ہیں، ٹھیک، حقیقتاً یا بے عنوان مقدر، البتہ ماضی میں، یعنی شروع کی بات کر رہے ہیں ہم، ابتدا کی بات کر رہے ہیں. ابتدا والا زمانہ چاہے حقیقتاً جہاں سے زمانہ سٹارٹ ہوا ہے، جہاں سے دن رات شروع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ دن رات کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ جب زمین و آسمان بنا اور سورج جو ہے نا وہ چکر لگانے لگا. ٹھیک ہے، تب جو ہے نا وہ، یا مثلا زمین گھومنے لگی، تب سے جو ہے نا وہ زمانہ شروع ہوا. وإلا زمانہ شروع سے تو نہیں تھا.
ٹھیک، تو اس کو کہیں گے کہ متحققہ یا مقدرہ، اس سے پہلے بھی تو برہۃ من الزمان، اس کے لیے جو ہے نا تعبیر فلسفی استعمال کرتے ہیں برہۃ من الزمان، کوئی ایک زمانہ اس طرح جو ہے نا وہ. اچھا فی الماضی کما اطلق علیہ الاخران، آخران سے مراد جو ہے وہ ابدیت اور بقا، ٹھیک، بقا، یہ جو باقی ہونا ہے، یہ جو دو ہیں اس وجہ سے اطلاق کیا جاتا ہے ان کو لاجل انہ الموجود المستمر مستمر الوجود فی الازمنۃ الآتیہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا موجود ہے خدا کی ذات ایسا موجود ہے جو مستمر ہے، جس کا وجود تمام ازمنہ آتیہ میں متحققتاً کانت او مقدرتاً، چاہے متحققہ ہوں چاہے مقدرہ ہوں. وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ السَّرْمَدِيَّةُ بِمَعْنَى الْمَوْجُودِ الْمَجَامِعِ لِجَمِيعِ الْأَزْمِنَةِ السَّابِقَةِ وَاللَّاحِقَةِ، یہ پہلے والا بھی اور بعد والا بھی. هذا ما علیہ المتکلمون فی تفسیر هذه الاسماء والصفات، متکلمون نے یہ تفسیر کی ہے، متکلمین حضرات جو ہیں وہ یہ تفسیر کرتے ہیں. اچھا یہ جو میں نے اس کو عبارت کو توڑ موڑ کے پر آپ اس سے متفق ہیں یا اس میں آپ کو شبہ لگتا ہے؟ میں تو آپ سے 100% متفق ہوں. ہاں کیونکہ اگر ازلیت اور ابدیت کو لے لیں تو پھر آگے والی جو علت ہے ابدی کس کو کہتے ہیں؟ وہ بعد والے زمانے کے ساتھ، ابدیت کا مطلب ہے ابد سے ہے، تو پھر وہ ماضی کی بات اس میں نہیں آتی، اس کی پھر یہ تعلیل اس سے منسجم نہیں ہو رہی. نہیں، مجموع ازمنہ المتحققہ او المقدرہ فی الماضی، یہ پوری بات یوں ہے. یہ اس طرح نہیں آتا، مثلا ازلیت وہ ازلیت آ گیا تو پھر یہ ماضی آ گیا نا، تو ازلیت کا دوسرا سیٹ تو یقیناً آنا چاہیے، تو ابدیت آ گیا، اور دوسرے میں ابدیت ابھی زمانہ بقا کا آ گیا آخر والا، اور اس کا جو اپوزٹ سیٹ ہے وہ قدیم ہو گیا ہے. تو یہ نہیں ہوا نا، تو یہ ماضی کے لیے قدیم کہیں گے یا آنے والے کے لیے قدیم کہیں گے؟ دیکھیں دقت کریں، یہ میری فہم ہے، تو آپ کی فہم اگر اس سے اچھی ہوگی تو پھر ازلیت آ گیا نا. اولان سے مراد کون سے ہیں؟ اولان سے مراد اولان ہوں گے ماضی، ازلیت اور ابدیت آ گیا نا. اگر کہیں کہ دیکھیں ازلیت اور ابدیت اس وجہ سے متحقق ہو رہے ہیں، ازلیت اور ابدیت ہم خدا پر اس وجہ سے اطلاق کر رہے ہیں چونکہ خدا مصاحب تھا اس تمام ازمنہ متحققہ یا متقدرہ فی الماضی میں. ابدیت تو مشکل ہو گیا نا یہاں پہ، ماضی میں کے لیے ابدیت نہیں مل سکتی. ازلیت تو آ گیا نا ماضی میں، ایک تو اوپر آپ نے ازلی اور ابدی میں سے ازلی کو قدیم استعمال کیا تھا، ابدیت کے لیے باقی استعمال کیا. میں نے کہا تھا یہ یوں لے لیں، یوں سیٹ بنائیں، یوں سیٹ بنائیں، اس طرح لے لے تو پھر آپ والی بات درست نہیں رہتی. تو درست بنانے کے لیے تو پر یہی کہا تھا نا. چلیں دقت کریں اس میں، ہم اس کو بعد میں مباحثہ کرتے ہیں. جی اچھا. یلاحظ علیہ انہ یناسب شان الموجود زمانی، یہ جو بات ہے یہ مناسبت رکھتی ہے اس موجود کے ساتھ جو زمانی ہو، الذی یصاحب الازمنہ، جو مصاحب ہو زمان کے ساتھ، متحققہ والمقدرہ، ماضیہ واللاحقہ، جو زمانی ہوگا اس کے لیے زمانہ ہوگا. واللہ سبحانہ منزہ عن الزمان والمصاحبۃ له، خدا تو زمان سے پاک ہے، اس کی مصاحبت سے پاک ہے. بل هو خالق للزمان سابق ہی ولاحق ہی، چاہے سابقہ زمانہ ہو اس کو بھی اس نے خلق کیا ہے. فهو فوق الزمان والمکان لا يحيطه زمان ولا يحويه مکان. وعلى ذلك، بنا بر این کہ زمانے سے وہ خداوند قدوس منزہ ہے. فصحیح ان یقال ان الموجود الامکانی ما یکون وجودہ غیر ناب من ذاتہ. سب سے پہلے ایک یہ مقدمہ ہے پہلے چھوٹا سا نا، کہ موجود امکانی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود اس کی ذات سے نہیں ہوتا ہے، یعنی جس کا وجود واجب الوجود نہیں ہے. ٹھیک. مسبوقاً بالعدم فی ذاتہ، یہ بیچارہ کیا ہوتا ہے اپنی ذات سے پہلے ایک عدم رکھتا ہے، ذات سے پہلے اس کی ذات عدم تھی. ولا یمتنع طروء العدم علیہ، ہم اس کو کہیں کہ اس کی ذات پر عدم طاری تھا تو یہ بات محال اور ممتنع نہیں ہے. واضح ہے. وَيُقَابِلُهُ واجب الوجود بذات، اس کے مد مقابل کیا ہے؟ واجب الوجود بذات ہے. وَهُوَ مَا يَكُونُ وُجُودُهُ نَابِعًا مِنْ ذَاتِهِ، یعنی جس کا وجود ذاتی ہے. اس عبارت کو مشکل بنا، جس کا وجود کیا ہے؟ ذاتی ہے. وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ طُرُوءُ الْعَدَمِ، اس پر عدم طاری ہونا محال ہے. وَلَا يُلَابِسُ أَبَدًا، عدم کبھی اس کے ملابس نہیں ہوگا، یعنی طاری نہیں ہوگا. ملابس کا مطلب ہے کہ طاری نہیں ہوگا.
یعنی اس نے کبھی عدم کا لباس نہیں پہنا، یعنی عدم طاری نہیں ہوا ہے. وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يَسْبُقُ وُجُودُهُ الْعَدَمُ، اگر اس قسم کی مخلوق ہے تو عدم کبھی اس سے پہلے نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. فَيَكُونُ قَدِيمًا أَزَلِيًّا، تو وہ کیا ہوگا؟ قدیم اور ازلی ہوگا. کما یمتنع ان یطرأ علیہ العدم، یہاں سے تعریف لے لیں کہ وہ وجود جو واجب الوجود ہے کہ جس پر کبھی عدم طاری نہیں ہوگا تو وہ قدیم بھی ہوگا ازلی بھی ہوگا. یہ عبارت یہاں سے لے لیں تو اوپر والی جو ہم نے اس کی تشریح کی تھی، ازلی کو قدیم سے انہوں نے مصنف نے اس بات میں آ کے کیا کیا ہے؟ ملایا ہے. تو لہذا یہ جو تطبیق ہو یہ ہمارے لیے قرینہ بنتا ہے. لیکن آخران والی وہی قدیم اور نہ بنانا جی آخران سے مراد آپ نے قدیم اور بقا لیا تھا نا؟ نہیں، ابدی اور بقا. ابدی اور بقا. آپ دیکھیں میں نے وہ کہا تھا کہ ازلی اور قدیم، انہوں نے بھی جو ہے نا قدیماً ازلیاً، ٹھیک ہے، یہ اس کو یوں بیان کیا. وَإِلَا عبارت حقیقت میں جو ہے نا وہ عبارت میں وہی ہے کہ ازلی اور ابدی ہے، اس طرح جو ہے نا، چونکہ 5 ہیں، 5 میں سے پہلے جو ہے نا 2 اور آخری 2، درمیان میں کیا ہے؟ سرمدیت ہے. اچھا، تو فلاسفہ کی تعریف کیا ہوئی کہ ازلی اور قدیم کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایسا وجود کہ جس پر کبھی عدم طاری نہ ہوا ہو وہ اب ازلی بھی ہے اور قدیم. میرے ساتھ رہے. فلاسفہ نے یہ تعریف کی، اشرف فلاسفہ نے یہ تعریف کی کہ ازلی خدا کو کیوں کہتے ہیں اور قدیم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ وجود ہے کہ کبھی اس پر عدم طاری نہیں ہوتا ہے. جب عدم طاری نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ازل سے ہے، جب عدم نہیں ہے تو ازل سے ہے، جب عدم نہیں ہے تو قدیم ہے. یوں یہ تعریف ہے، نہ کہ ایسا موجود جو مصاحب ہو پہلے والے زمانے میں، چاہے متحقق ہو، یعنی زمان کو لے کے یہ بات نہیں ہے. کما یمتنع ان یطرأ علیہ العدم، جس طرح ممتنع ہے کہ کبھی اس پر عدم طاری ہو جائے. فَيَكُونُ أَبَدِيًّا وَبَاقِيًا، جب اب اس پہ طاری ہونا ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ ابدی بھی ہو جائے گا اور باقی بھی ہو جائے گا. وَبِمُلَاحَظَةِ ذَيْنِ كَالْأَمْرَيْنِ، اگر اس دونوں امروں کا ملاحظہ کیا جائے، آنی عدم و مسبوقیت وجودہ بالعدم و امتناع طروئہ العدم علیہ یتصف بالسرمدیت، دونوں کو ملائیں کہ ایسا وجود کہ جس پر نہ کبھی عدم طاری ہوا تھا نہ ہوگا تو کیا نکلے گا یہاں سے؟ سرمدیت نکل کے آئے گی. وَيُقَالُ إِنَّهُ سرمدی، تو یہ جو ہے وہ سرمدیت اس پر طاری ہو جائے گی. صلی اللہ علیہ وسلم.